میرا نام کوثر ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا، جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب 1 ماہ بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام حمیرہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، حمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کہاریاں گونجتی ہیں۔ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں بٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی۔ میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ حمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کتنا کم ہونے لگا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم کاشف کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو۔ مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی؟ اب مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ تم نے اپنے عشق کے لیے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ میرا اب کچھ بھی نہیں رہا۔ جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداس اس کی باتیں کر رہا تھا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی۔ 1 ماہ کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کی عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لے لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ مجھے حمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی حمیرہ کے ساتھ قیدی عورت لڑنے لگی تھی، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 1-2 عورتوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ 1-2 عورتوں نے تو حمیرہ کی درکت بھی بنا دی تھی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی ہو جاتی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے۔ حمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن حمیرہ کی ایک ملاقات آئی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے کون ملنے آیا ہے، کیونکہ اسے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج حمیرہ کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی؟ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہ آئی؟ خیر، حمیرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں۔ تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عشق کے لیے۔ یہ بات سن کر حمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حمیرہ کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور باعزت تو بری ہو جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بری ہوگی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ اس کو مار دے گی۔ سارا گناہ تمہارے سر چڑھتا ہے گا۔ مجھے بتائیں، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا کہ تم کیا جواب دو گی؟
حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور بولی تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے یہ اچھے سے نبھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی بات سچ بھی تھی تو ہو سکتا ہے، کیا پتہ سچ حمیرہ بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیتی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا۔ پھر کچھ دن اور گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے ملنے آیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا میں کاشف ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دنوں کی ملاقات کروا دی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا بات کرتے ہیں، اس لیے میں جان گئی تھی کہ آخر یہ کیا باتیں کریں گے، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد ہی چکر لگاتی رہی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ حمیرہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تو تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم تم اپنے بچوں کی جان لے لیں۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا تھا اور حمیرہ بت بنے اسے وہیں سے دیکھتی رہی۔ تب میں آپ میں بول پڑی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ اپنے بچے کی جان لے لی۔ وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں حمیرہ کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ جو اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی؟ کاشف کی محبت کیا ممتا سے بڑی ہو گئی تھی؟ حمیرہ کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی، اسی لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی کہ اگر تم بے قصور ہوئی تو تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی، دنیا والوں کو تم پر یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ حمیرہ کی خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گا، مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا، وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر حمیرہ نے اپنی ماں کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی، مگر پھر بھی اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا؟ تو حمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا اور ان سے کہا کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تب وہ کہنے لگی، جب میرا احمد ہی زندہ نہیں ہے تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے احمد کو قتل کیوں کیا؟ حمیرہ کہنے لگی، ہاں مجھے احمد کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی۔
مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی میرا احمد میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آئی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل رہا تھا اور کہتا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پائی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا کہ شاید امیرہ قاتل سے کرنے والی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہو۔ خیر، مجھے دن بہ دن امیرہ کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے امیرہ کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن امیرہ کو سزا کی موت ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنی بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال رکھ نہیں پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو بھلا دے گا؟ اس نے کندھا اچکا دیا اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے امیرہ کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد امیرہ کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی، اور جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس ہی چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ امیرہ کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم ایک بات سچ بار کر بتاؤ۔ امیرہ خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار امیرہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں امیرہ کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج نے امیرہ سے بیان لیا تو امیرہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے امیرہ کا میڈیکل کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نے کہا کہ امیرہ کی میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں امیرہ کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے امیرہ سے پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب امیرہ بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر میوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب امیرہ کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اسی لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل سکے، اسے ایک موقع دے دیا جائے، پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرضات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اختر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر جان نشاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو اختر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں
اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا سکون، چین، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید حمیرہ ابھی کاشف کا نام لے لے گی، کیونکہ اختر اور حمیرہ کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں ندا آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، حمیرہ کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی، ندا، وہ بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، بہت پیاری تھی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس پر لٹو ہو گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اختر مجھ سے اکثر یہی کہتا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام ندا ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ اب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی۔ میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو اختر بہت خوش ہوتا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی، ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب اختر مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن ندا میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے، میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے کار کے کام کر رہی ہے، اسی لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اور اختر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اختر ندا سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ دیکھ کر میں تو پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو لگا تھا کہ ندا تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اور اختر، مجھے تم سے توقع نہیں تھی۔ اختر نے میرے منہ پر ہاتھ تھپڑ دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مار پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا کہ میری روح تک کانپ جاتی۔ ایک دن اختر نے مجھے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈلیوری ہو گئی۔ ہسپتال والوں سے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تب اختر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا، اختر نے خود سے میرا بازو توڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو نکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں اختر صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، اگر دوسری بیوی لے آیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچ کر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھیں۔ اختر بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی کہتا کہ میں نمک زیادہ ہونے والا ہے، تو امی سے یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے احمد سے بہت محبت تھی، مجھے یہی لگتا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اختر آج کل بہت غصے میں رہنے لگا تھا، وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن عن قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ اختر احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے۔
اور یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی اور یہ سوچ سوچ کر روتی رہتی کہ اگر اختر نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد اختر میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اختر نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اختر احمد کو اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اتنے بہت زور سے احمد کو زمین پر پھینکا تھا، وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اختر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، احمد کے چہرے درد کے آثار تھے، احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد چیختے چیختے دم توڑ گیا۔ تب اختر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف کون سا ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر یہ سب ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسی ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی اور اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا، مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ امیرہ رونے لگی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو، میں نے اسے دلاسا دیا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ امیرہ سچ کہا تھا یا من گڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر، پھر امیرہ کی پیشی کا دن آ گیا۔ امیرہ کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے رپورٹ کی تو کہنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا، اور تب امیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان جج کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو چکا تھا کہ امیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینکتی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور ان سب لوگ امیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر، 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ امیرہ بے قصور ہے، اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا سنا دی تھی۔ امیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا، میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔ ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کریں۔